بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کو محمد خان۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ ہم تمام مسلمانوں پر محرم کا احترام اور عزت کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ اس اسلامی مہینے کو اسلام میں بہت عزت اور برتری دی گئی ہے کیونکہ یہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ آج میں آپ کے گوش گزار کچھ قانونی باتیں اور کچھ ساتھ اسلامی باتیں کہ اس مہینے کو کیوں زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اس میں کون کون سے کام ہوئے ہیں، ان میں سے چند آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ مہینے میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، اس حساب سے بھی چند باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے کہ ہم آپ کو قانون کی تشریح، قانون کی باتیں آپ تک لے کر آئیں گے، آپ کو سمجھائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم قانونی باتوں سے شروع کرتے ہیں۔ خوش گزار یہ کرتا چلوں کہ ہمارا آئین پاکستان مسلمانوں کی تمام جماعتیں چاہے وہ جس مسلک سے بھی بلونگ کرتی ہوں مکمل آزادی ان کو فراہم کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ اہل تشیع، کیونکہ محرم الحرام میں اہل تشیع ان کے جلوس اور مجالس بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ہمارا آئین پاکستان کے مطابق نہ صرف ان کو مکمل آزادی بلکہ ان کو پراپر سیکیورٹی فراہم کرنا بھی سرکار کی ذمہ داری ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر کوئی بندہ مجلس یا جو ہمارے روٹ والے جلوس ہوتے ہیں ان میں کوئی رکاوٹ ڈالے یا کسی قسم کی کوئی غیر اخلاقی سرگرمی کرے تو اس کو ہمارا پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 296 اور 298 اس کو ڈیل کرتے ہیں اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی پنجاب مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس 1960 کے سیکشن 6، 6A اور 16 بھی ہماری انہی باتوں سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی مجلس میں خلل ڈالے یا اس کے بارے میں غلط باتیں کرے یا کسی حملہ آور گروہ کی طرفداری کرے تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تو اب میں آپ بھائیوں کے گوش گزار چند اہم اسلامی باتیں کہ محرم الحرام کو اہمیت کیوں دی گئی، یوم عاشوراء کیا ہے، ہمیں اس دن کیا کیا ہوا، اور ہمیں یوم عاشوراء کو کیا کیا کام کرنا چاہیے جس سے ہم عزت اور احترام ثابت کریں۔ تو سب سے پہلے آپ بھائیوں کو یہ بتاتا چلوں کہ محرم الحرام کیونکہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کو کہا جاتا ہے، جیسے عربی میں عشرہ 10 کو کہتے ہیں، اسی طرح یوم عاشوراء یعنی 10واں دن۔ نامی اور 10ویں محرم کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے کیونکہ ہماری ہسٹری آف اسلام میں ان دنوں میں بہت بڑے اور نہایت اہمیت کے جو واقعات روح پذیر ہوئے جس سے اسلام آج بھی زندہ ہے۔ تو سب سے پہلے 10 محرم الحرام کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے بڑی بات ہم مسلمانوں کے لیے جو یہ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ان کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی، اور اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم الحرام کو قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام صحیح سلامت کشتی سے 10 محرم الحرام کو اترے اور شکریہ کے طور پر روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کی نصیحت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا آسمانوں پر پہلی بارش 10 محرم الحرام کو نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان، پہاڑ اور سمندر بھی 10 محرم الحرام کو بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ بھی 10 محرم الحرام کو تشریف لائے اس دنیا پر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی 10 محرم الحرام کو واپس آئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو 10 محرم الحرام کو ہوئی، مجھے زیادہ تر تو یاد نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں جو مجھے یاد تھی جو میں نے پڑھی ہیں وہ آپ کو گوش گزار کر دیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اس دن کا بہت زیادہ احترام کریں اور ادب کریں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کام آپ کو گوش گزار کرتا چلوں جو 10 محرم الحرام کو
کرنے چاہیے جن کا اس دن کرنے سے بہت زیادہ ثواب ہے اور جو ایک اچھا میسج لے کر آتے ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلے ہے وہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور کچھ روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے اس سے قبل لوگوں کو بھی روزہ رکھتے ہوئے پایا 10 محرم الحرام کو، اور آپ نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی تلقین کی کہ روزہ رکھنا چاہیے۔ کچھ روایات میں یہ آتا ہے۔ اب اس کے علاوہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا، ویسے بھی یہ ثواب کی اور نیک کام ہے، لیکن 10 محرم الحرام کو خصوصی اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اس کی طرح 10 محرم الحرام کو غسل کرنا بھی آپ کو تمام بیماریوں سے پاک کر دیتا ہے سوائے موت کے۔ اس کے علاوہ اس دن صدقہ کرنا، نفل نماز پڑھنا، صلح کروانا، کی بیمار پرسی کرنا، یہ سب کام بھی نیک اور اجر والے ہیں، لیکن اس دن کرنے سے ان کا اجر مزید بڑھ جاتا ہے، اور ہم مسلمان ایک دوسرے کو ان کاموں کے ذریعے ایک اچھا میسج کنوے کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ سب سے کہ یہ مہینہ آپ کا خیر و برکت سے گزرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔